الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان محترم، الحمدللہ آج ہم ہفتہ وار علمی اور روحانی اجتماع کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے۔ ڈھیروں درود و سلام ہوں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، آپ کی ذات، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ عزیزان محترم، آج کے اجتماع میں ہم سورہ فاتحہ کی جو بقیہ آیات ہیں ان کی تفسیر بیان کریں گے اور کچھ آیات سورہ بقرہ کی اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے اور حق سمجھانے اور حق سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دعا کرنے کا طریقہ اللہ مومنین کو سکھا رہا ہے کہ جب مجھ سے دعا کرنی ہے پہلے میری تعریف کرنی ہے، میری صفات بیان کرنی ہے اور پھر اپنی عبودیت کا اظہار کرنا ہے اور پھر مجھ سے مدد مانگنی ہے اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ عزیزان محترم، ایک تو اس کا ترجمہ بھی سب کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ سارے دن کی نمازوں کے اندر، سنن کے اندر، فرائض کے اندر، واجبات اور نوافل کے اندر کئی مرتبہ یہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر اس کا معنی ہی تلاوت کرنے والے قاری کو معلوم نہ ہو تو کما حقہ، اس سے جو فیض حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ صرف پڑھنے کا تو ثواب ملے گا لیکن جو اس کے اندر روحانیت ہے، جو نور و سرور ہے، وہ جو ہے ہمیں حاصل اس طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ مانگنے کی، دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے کہ راہ دکھانا اور دوسرا معنی کیا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یعنی سیدھا راستہ اب کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو بہت جلد بندے کو منزل مقصود تک پہنچا دے اور چلنے والے کو کسی طرف بھی مڑنا نہ پڑے، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو عزیزان محترم، ٹیڑھا راستہ یا تو مقصود تک پہنچائے گا ہی نہیں، تو یا پہنچائے گا تو بہت دیر سے پہنچائے گا اور بہت دشواری سے پہنچائے گا۔ تو کفر جو ہے وہ ٹیڑھا راستہ ہے،
جو کہ کبھی بھی منزل تک پہنچا نہیں سکتا، اور گمراہی یعنی اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں ان کے رستے پر چل کر کبھی بھی منزل تک جو ہے وہ پہنچا نہیں جا سکتا۔ اگر گمراہ فرقے ایسے ہیں کہ جو ارتداد کی حد تک پہنچ چکے ہیں، مرتد ہونے والے عقائد اختیار کر چکے ہیں، تو ان کا معاملہ بھی وہ کفر والا ہی ہے کہ اس رستے پر چلنے والا، ان گروہوں کے ساتھ رہنے والا، ان کی دینی محافل اختیار کر کے ان کی رونقیں بڑھانے والا، ان کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی بھی منزل مقصود تک، جنت تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن انہی کی دوسری کیٹیگری ان فرقوں کے اندر وہ لوگ کہ جو کفریہ عقائد نہیں رکھتے یا مرتد ہو جانے والے عقائد نہیں رکھتے، تو لیکن صرف کیا ہے کہ اپنے نام کو ان کے ناموں سے جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں، ان کا نام کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، عقائد سے واقفیت نہیں رکھتے، تو عملی طور پر بھی گمراہی اختیار کرتے ہیں، اور ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی تائید اور نصرت کی وجہ سے جن پر گمراہی کا دھبا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو وہ آخر کار سزائیں پا کر اور عتاب جو ہے وہ سہ کر منزل تک پہنچ تو جائیں گے، لیکن بہت دشواریوں کا، بہت دشوار گزار گھاٹیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ان دونوں راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر جلا جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کسی جو ہے حوالے سے بھی تیری شان میں گستاخیاں جو ہیں وہ نہیں کی جاتی، تیری الوہیت کا ویسے ہی اقرار کیا جاتا ہے کہ جیسا تیرے شایان شان ہے، تیری صفات کو اسی طرح ہی مانا جاتا ہے جیسا کہ تیرے شایان شان ہے، تیرے انبیاء کرام اور رسل عظام کو اسی طرح ہی من و عن مانا جاتا ہے جس طرح کہ تو نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے پیارے فرامین کے اندر اس کی ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ اور تیرے اولیاء جو تیرے دوست ہیں ان کی بھی بے ادبیاں نہیں کی جاتی، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، جو ان کی آل پاک ہے، ان میں سے کسی فرد کی بھی برائی کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، کسی فرد کے بارے میں بے ادبی یا گستاخی کا کوئی ارتکاب نہیں کیا جاتا۔ یہ ایسا رستہ جو ہے عزیزان محترم وہ صراط مستقیم ہے، جو اعتدال والا راستہ ہے۔ عزیزان محترم، صراط مستقیم میں بہت گنجائش ہے، یہ دینی اور مذہبی عقائد اور معاملات اور عبادات اور اخلاق سب کو شامل ہے۔ تو ہر چیز میں تین حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک افراط، ایک تفریط اور ایک میانہ روی۔ افراد ہوتا ہے کہ زیادتی کرنا، اور تفریط ہوتا ہے کمی کرنا، اور اعتدال کیا ہوتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ معتدل راستہ ہے، اس میں جو ہے نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے بلکہ میانہ روی ہے۔ تمام دینوں کے لحاظ سے بھی دین اسلام مستقیم ہے، دین وسط ہے۔ دین موسوی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر بہت زیادہ سختیاں تھیں۔ زکوٰۃ مال کے چوتھے حصے پہ فرض تھی، یعنی پورے مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا تھا، اور ناپاک کپڑے، یہاں تک کہ ناپاک کھال کو بھی کاٹنا یا جلانا پڑتا تھا۔ عبادت خانوں کے سوا کہیں بھی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، اور سخت سزا کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی۔ اور دین عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ نرمی تھی کہ شراب بھی حلال تھی اور خنزیر بھی حلال تھا۔ دین اسلام میں نہ پہلے جیسی سختیاں موجود ہیں اور نہ ہی آسانیاں، اتنی زیادہ نرمیاں۔
زکوٰۃ میں 40واں حصہ واجب کیا گیا، اور وہ بھی بہت ساری آسانیوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہر جگہ مسجد ہو یا غیر مسجد، وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں چاہے بندہ مسلم، وہ پہاڑوں میں ہو، وہ غاروں میں ہو، وہ فضاؤں میں ہو، وہ زمین کی تہوں میں ہو، وہ میدانی علاقوں میں ہو، جہاں چاہے جب وقت نماز آ جائے، وقت عبادت آ جائے، وہاں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ دین اسلام کے اندر اعتدال ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ناپاک کو پاک کرنے کے لیے کئی طریقے دین اسلام نے ارشاد فرما دیے، اور اسی طرح کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو پاک کرنے کے بڑے طریقے آسان ارشاد فرما دیے، اور پانی بہا کر جو ہے وہ سطح زمین کو پاک کیا جا سکتا ہے، یا دیگر چیزوں کو یعنی تانبے اور شیشے کے برتنوں کو صرف جو ہے پانی بہا کر ہی پاک کر لیا جاتا ہے۔ ناپاک دودھ اور تیل وغیرہ کو پاک جنس کے ساتھ پاک کر لیا جاتا ہے اگر پانی میسر نہ ہو۔ تیمم کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے جب جو ہے وہ پانی کا فقدان ہو یا وہ تمام شرائط پائی جائیں جن کی صورت میں، جن کے موجود ہونے کی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح شراب اور خنزیر جو کہ عقل کو خراب کر دینے والی چیزیں ہیں اور قوم میں بے غیرتی اور شر پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو حرام کیا گیا ہے ہماری آسانی کے لیے۔ تو عزیزان محترم، مذہب اسلام، دین اسلام نہایت ہی اعتدال والا دین ہے۔ اسی طرح بہت ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں جو کہ اگر آپ تفصیلی جو ہے طور پہ جاننا چاہیں تو اس کے لیے جو ہے مفصل تفسیر کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں جو ہیں وہ اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت میں رکھی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، 3 مسئلے اس سے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ رب کی تمام نعمتوں میں سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے، اور ہر رکعت میں اسی لیے اس کی دعا کرائی گئی ہے کہ دیکھ لیں، فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں یا نوافل ہوں، ہم ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں، سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تلاوت کروائی ہے ہم سے، اور اس میں سیدھے راستے کی دعا ہے، طلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ رب العالمین سے ہم عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرما۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اور صالحین ہوں، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے انعام والے بندے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا مانگنا ہے جن پر میرا انعام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو کن پر انعام فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس آیہ کریمہ کی خود ہی تفسیر فرما دی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صدیقین ہیں، من النبیین وہ انبیاء ہیں، والصدیقین اور صدیق ہیں، والشہداء اور اللہ کی راہ میں جانیں دینے والے ہیں، شہداء ہیں، والصالحین اور اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کا راستہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، وہ راستہ اب کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے، کیونکہ اسی میں اولیاء گزرے ہیں،
اور اب بھی اولیاء جو ہیں اسی میں ہیں۔ تیسری بات جو اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہدایت صرف اپنی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ رب کے کرم سے ملتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گمراہوں کی ہمراہی، ان کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا یہ اللہ کا غضب ہے۔ نہ ان جیسے عقیدے رکھنے چاہیے، نہ ان جیسی شکل و صورت بنانی چاہیے، جس طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ مونچھوں کو خوب پس کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، اور یہود و نصارہ جیسی شکلیں نہ بناؤ، اور ان جیسی رسمیں بھی اختیار جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ المغضوب علیہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہود، ان سے بھی پناہ مانگنی ہے، یعنی ان کے رستے پہ نہیں چلنا، اور نصارہ ان کے رستے پر بھی نہیں چلنا۔ المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے، اور ولضالین سے ضالین سے نصارہ مراد ہیں، عیسائی مراد ہیں۔ اس کے علاوہ عزیزان محترم دو مسئلے اس سے اور معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ عداوت کے کفر سے محبت کا کفر جو ہے یہ نرم ہے۔ یہودی نبیوں کی دشمنی کی وجہ سے کافر ہوئے، جبکہ عیسائی پیغمبر کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور کافر ہو گئے۔ تو عزیزان محترم رب تعالیٰ نے یہود کو المغضوب علیہم فرمایا اور عیسائیوں کو گمراہ فرمایا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ عقائد میں، اعمال میں، سیرت میں، صورت میں، ہر چیز میں یہود اور نصارہ کے طریقوں کو ہرگز نہ اپنائے، نہ ان جیسی صورت بنائے، نہ ان جیسی رسمیں اختیار کرے، نہ ان جیسے جو ہے ان کے جو مذہبی شعار ہیں، جن کا لباس مذہبی شعار ہے وہ بھی ان کا نہ اپنائے، ان جیسے عقائد بھی نہ اپنائے، ان جیسی حرکات و سکنات بھی نہ کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں کفار کا راستہ ہے۔ اب کچھ احکام جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی جو ہے وہ سماعت کر لیجئے، اور حمد کے بھی، کہ ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے، کہ اس میں رب کے نام کی توہین ہے، بلکہ قصداً جس نے ناجائز کام سے پہلے، جو حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ عزیزان محترم اس کے علاوہ ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ اس وقت رحم والا کام نہیں ہو رہا ہوتا، قہر والا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو رحمت کا اس وقت ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خطبہ جمعہ میں حمد یہ واجب ہے، خطبہ نکاح میں اور دعا کے اندر جو حمد ہے اس میں بھی یہ واجب ہے۔ مستحب کام میں حمد الہی کرنا یہ مستحب ہے، اور کچھ کھا پی کر اللہ کی حمد کرنا، تعریف کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ بھی مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے الحمد شریف نہ پڑھے، نہ ہی کوئی سورت پڑھے امام کے پیچھے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ بحکم قرآنی خاموش رہنا اور غور سے قرات کا سننا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر قرآن مجید جب امام پڑھ رہا ہے اور پیچھے مقتدی بھی ساتھ قرآن مجید میں سے سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں اس حکم قرآنی کی وہ تو مخالفت کر رہا ہے، اور جس پر عمل کرنا فرض ہے، اور فرض کا ترک جو ہے وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لہذا اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ آمین سورہ فاتحہ جب پڑھ لی جائے تو آمین آہستہ کہنی چاہیے، کیونکہ آمین جو ہے وہ دعا ہے، اور قرآنی حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو، اس کو پکارو تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر اور آہستگی کے ساتھ، خفیہ طور پر۔ تو یہ احکام جو ہیں یہ سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ حاصل ہوئے۔ عزیزان محترم سورۃ الفاتحہ یہ 2 مرتبہ جو ہے وہ نازل کی گئی ہے،
اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، اور اس سے اور بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے کئی نام ہیں، یہ شفا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا دم کیا جاتا ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کا نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، سورۃ الکافیہ بھی ہے، یہ کفایت کرنے والی ہے۔ عزیزان محترم، صوفیہ کرام نے صراط مستقیم کی چند طرح سے جو ہیں وہ تفسیریں کی ہیں۔ ایک یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو محبت اور عقل دونوں کا جامع ہو، جس کا نام ہے سلوک، کیونکہ محض عقل جو عشق الہی سے خالی ہو وہ بے دینی ہے، اور محض عشق جس میں عقل قائم نہ رہے وہ جذب ہے۔ ان دونوں میں افراط و تفریط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کمی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی محبت یہ کامل ہونی چاہیے، رب کی محبت بھی کامل ہو اور عقل بھی باقی ہو، اسے سلوک کا راستہ کہتے ہیں، اور یہی جو ہے اس جگہ مطلوب ہے، اور اسی پر جو ہے صوفیہ کرام وہ چلاتے ہیں، اور چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ جو بھی بیعت کرتے ہیں، کسی سلسلہ سے منسلک ہوتے ہیں، کسی ایسی لڑی میں اپنے آپ کو پروتے ہیں جو لڑی سینہ بسینہ واسطہ وفا واسطہ، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے بیعت کے ذریعے، تو اس رستے پر چلنے والے، اس طریقے کو، ذکر کے طریقے کو، اعمال کے طریقے کو اپنانے والے کو سالک کہتے ہیں، اور یہی سلوک کی راہ ہے جس پر جو ہے چلنے کے لیے لوگ صاحب ایمان، صوفیاء، علماء، اولیاء سے جو ہے وہ صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر کے ان سے وظائف لیتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اسباق لیتے ہیں، ان سے معرفت کی منزلیں ان کی قربت میں بیٹھ کر جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو خدا تک پہنچا دے، اس کے علاوہ اور راستے جو ہیں وہ افراط و تفریط سے خالی نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، صوفیہ کرام کے نزدیک سلسلہ مشائخ وہ راستہ ہے، سیدھا راستہ جو مومن کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے چند جو ہیں وہ مسائل اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل تو میں نے بیان کر دیے، اور کچھ جو ہیں فوائد اس سے یہ بھی حاصل ہوتے ہیں کہ جس طرح صوفیہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے، اور ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ استقامت کے یہی معنی ہے کہ اگر مولا آپ کو اشارہ فرمائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو، تو اس کی تعمیل میں ذرا تأمل نہ کیا جائے، جس طرح کہ یونس علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ آپ دریا میں جو ہے تشریف لے گئے تو مچھلی نے اپنے اندر آپ کو لے لیا۔ اچھا، اس کا استقامت کا یہ بھی معنی ہے کہ اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو تو اس پر راضی ہو جائے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کر کے دکھایا، ان کے گلے پہ چھری چلا کے دکھائی۔ استقامت کا یہی معنی ہے کہ اگر یاد حق میں آگ سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، جیسے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نار نمرود کی پرواہ نہیں کی اور اس میں ڈال دیے گئے۔ کسی بڑے مرتبے پر پہنچ کر اگر کسی کی شاگردی کرنے کا حکم مل جائے تو اس پر عار نہ محسوس ہو، اس پہ شرم نہ آئے۔ استقامت کا یہ بھی معنی ہے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا خضر جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی اختیار کر کے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود جو ہے عار محسوس نہیں کی اور اس پہ جو ہے چل کر دکھایا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ اس قدر عظمت اور جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا صحیح تلفظ خضر ہے لیکن ہمارے ہاں مشہور ہے خضر،
اصل میں خضر اس کا تلفظ ہے، تو ان کی شاگردی اختیار کر کے ان کے پاس حاضر ہو کر آپ نے جو ہے ان سے کچھ چیزیں سیکھیں جس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمائی۔ استقامت کا یہ بھی معنی ہے کہ آرے سے چرنے کی مصیبت یا آزمائش سامنے آ جائے تو اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کر لیا جائے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام پر جو ہے یہ مصیبت گزری۔ صوفیہ کرام جو ہے وہ آیات کی جو باطنی تفسیر ہے، باطنی ان کے معنی ہیں، ان کو بیان کر کے دلوں کو روشن اور منور کرتے ہیں اور جلا بخشتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ راستے جو ٹیڑھے ہیں، وہ راستے جو بد مذہبوں کے ہیں، وہ راستے جو بری صحبتوں والے ہیں، جن پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہے یا محال ہے، یا جن پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت ساری دشواریاں، مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی اور سہنی پڑیں گی، تو اللہ ان رستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور معتدل راستہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے والوں کا راستہ ہے، جو مزارات اولیاء پر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے حاضر ہو کر وہاں سے فیض پانے والا راستہ ہے، جو صوفیہ کرام نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر ان پر عمل کر کے رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچنے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے خدا تک پہنچنے والا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اس پر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔